पिछले साल नैब लॉ की अमेंडमेंट की वजह से वापस हो गया। वो जो जुर्म करने वाले थे उनको इस मुल्क की मुख्तदर तबकों और हल्कों ने और एस्टैब्लिशमेंट ने उनको हाकिम बना दिया। आज उन्होंने मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया है, जो पब्लिक के साथ जो कुछ किया है, 16 रुपए यूनिट बिजली वाला जो बिल हमारा आया करता था आज 50 रुपए पे चला गया है। आज लोगों के पास खाने को नहीं है। आज जिस तरह बेरोजगारी हम फेस कर रहे हैं वो सब आप जानते हैं। और जिस तरह मीडिया के ऊपर कदगन लगाई गई है, मुझे बताएं ये किसका हुक्म है? ना पैमरा का हुक्म है, ना वजीर इत्तलात कहती हैं हमारा हुक्म है कि आप इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, उसकी तस्वीर नहीं चला सकते, उसकी आप ऑडियो वीडियो नहीं चला सकते। ये कैसा आज़ाद मीडिया है? हमें अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारे वो दानिश्वर, हमारे वो लोग जो हुकूक इंसानी के ऊपर बड़े बड़े लेक्चर दिया करते थे, जो आइन की बालादस्ती के लिए और कानून की हुक्मरानी के लिए तहरीकें चलाया करते थे, आज वो किधर हैं? आज इस बेआइन मुआशरे में और इस बेआइन मुल्क में कि जहां चादर चार दीवारी की पामाली हो रही है, कल एक दिन में जो हमारे वर्कर्स और लीडर्स के घरों में छापे मारे गए, उनको उठाया गया या उनके घर तोड़े गए या उनके कारोबार तबाह किए गए, उसकी एक बहुत लंबी फहरिस्त और लिस्ट है। लेकिन हम इस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से घबराने वाले नहीं हैं। इमरान खान फौलाद और चट्टान की तरह खड़े हैं। आज भी हमें ये मैसेज है कि हम किसी तरह के उनके फाशिस्ट हरकत और उनके हथकंडे से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने स्टैंड लेना है जमहूरियत की खातिर, आइन की खातिर, कानून की बालादस्ती की खातिर और आज़ादी की खातिर, हकीकी आज़ादी की खातिर हमने ये जंग लड़नी है। अवाम की खातिर हमने ये जंग लड़नी है और हम सब की ये जिम्मेदारी है। शाह साहब ने आपको पहले बता दिया, सीसीआई की कंपोजिशन ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दो वज़राए आला, वजीर आला जिसने पॉलिसी डिसीजंस लेना होता है वो वजीर आला होता है जो इलेक्टेड होता है। उसने अपने सूबे की आवाम की नुमाइंदगी करनी होती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का तकाजा है, क्योंकि उमूर ममलिकत सिवाय मुंतखब नुमाइंदों के कोई नहीं कर सकता। ये कोई मेजर पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ख्वाजा आसिफ की जजमेंट में 2013 CMR 1205 उसका पेज है। तो उसके बावजूद दो गैर आईनी वज़राए आला को बिठाकर जिस तरह का फैसला लिया गया और जिस तरह बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी के हमारे वो दोस्त जो आइन की बालादस्ती और आइन की गोल्डन जुबली मना रहे थे, मेरा ख्याल है उनको आइन की बरसी मनानी चाहिए। वो अपने आप को आइन का खालिक कहते हैं, लेकिन आइन को तोड़ने में आज या कल उनका भी उसी तरह का हिस्सा है जिस तरह पीडीएम की बाकी जमातों का हिस्सा है। जिस अंदाज में उनकी पिछली तकरीरें उठाएं कि हम किसी सूरत इलेक्शन को डिले और डिरेल नहीं होने देंगे, लेकिन आज सिर्फ बहाना है उनका इस सीसीआई के इलेक्शन इसको नोटिफाई करना, और ये बहाना इसलिए है ताकि हम इलेक्शन से फरार हासिल कर सकें। उनको पता है पॉलिटिकल सतह पे वो मुकाबला नहीं कर सकते और इस वजह से वो ये हरकत कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप सहाफियों के ऊपर आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज आप सच लिखें, खास सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट दोस्त भाई बैठे हुए हैं हमारे, खा दीगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या दूसरा जो मीडिया है, सारे दोस्तों का फर्ज है आज इस नाइंसाफी के ऊपर आवाज़ उठाएं। आज जो बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हैं उस पर आवाज़ उठाएं। तारीख ये सब कुछ लिख रही है कि तारीख के इस साइड पे कौन खड़ा है और डार्क साइड पे कौन खड़ा है। वक्त ये कभी नहीं ठहर पाता, वक्त फिर एक दफ़ा वापस आएगा और इंशाअल्लाह ताला पीटीआई बड़ी अक्सरियत से कामयाब होगी। खास जो भी हरबा ये इस्तेमाल करना चाहते हैं ये कर लें। थैंक यू। एक पॉइंट मैं ऐड कर दूं। खान साहब को गिरफ्तार करते वक्त उन्होंने खुद उनको कहा कि मैं चेंज करके आता हूं। ये उनके पीछे कमरे में गए, जो कमरा बुशरा बीबी का था उसका दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की और उसमें घुसने की कोशिश की। बुशरा बीबी का जो मोबाइल फ़ोन है वो अपने साथ ले गए। घर में कोई ऐसी डिवाइस लगाई है ज़मान पार्क में
کہ جس کی وجہ سے زمان پارک میں کوئی آدمی نہ انٹرنیٹ استعمال کر سکتا ہے، نہ کوئی شخص جو ہے موبائل پہ کال کر سکتا ہے. چلے گئے ہوں، ابھی تک یہ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ ایسی کیا ڈیوائس ہے. خان صاحب کو جب یہ باہر نکلے ہیں تو انہوں نے زبردستی اس کے منہ پہ کپڑا ڈالا ہے جو دہشت گردوں کے منہ پہ ڈالا جاتا ہے. خان صاحب نے کہا یہ کپڑا میرے چہرے سے ہٹا دیں کہ جی اس کی اجازت نہیں ہے. خان صاحب کو گرفتاری پریکٹیکلی انہوں نے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے اس کو گیٹ کی طرف لے گئے. جب خان صاحب کو یہاں اٹک جیل میں لایا گیا تو جس کمرے میں رکھا گیا ہے اس کمرے میں رات کو مچھر اور اشرات الارض کی برمار ہوتی ہے، اور صبح جو صفائی کرنے والا 2 دن سے آ رہا ہے وہ یہ کر کے جاتا ہے کہ وہاں پہ کوئی میٹھی چیز پھینک لیتا ہے تاکہ چونٹیاں آئے. یہ عوامل ہو رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ. بدبودار کمرہ ہے جس پہ روشنی اور ہوا کی ایکسس نہیں ہے. یہ چکی ہے. جیل میں نیول میں ایسے چکیاں جو ہیں وہ دہشت گردوں کے لیے اور سزائے موت کے قیدیوں کے لیے ہوتی ہے. اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ علی محمد خان، شہریار افریدی، علی امین، ان سب کو انہوں نے چکیوں میں رکھا، لیکن ہمیں یہ گمان نہیں تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ اس طریقے سے یہ عمل روا رکھیں گے. آخری گزارش ان کو، خان صاحب کو انہوں نے جیل میں نیول کے مطابق جو کھانا دیا ہے اس کھانے کے صحت پہ کافی شکوک و شبہات ہیں. ہم نے اس حوالے سے نعیم پنجوتا صاحب کے بیاف پہ میں نے رٹ پٹیشن دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جو سیاسی اکابرین ہیں، ایڈیز ہیں پولیٹیکل خان صاحب کے، ان کی بیگم، ان کی بہنیں، ان کے وکلاء اور ان کے معالج کو جو ہے وزیٹیشن رائٹس دیے جائیں. کل وہ کیس لگا ہوا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے. اخیر میں یہ عرض کروں گا کہ خان نے آج جو ہمیں میسج دیا ہے اور جو نعیم پنجوتا صاحب کی طرف سے ہمیں ملا ہے، بائی نیم ایک ایک کو دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ سب نے اور ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے، اور جو ہے آپ نے حوصلے کے ساتھ اس فسطیت کو فائٹ کرنا ہے. تو جو شخص خود جیل میں ان حالات میں نظر بند ہو اور وہ اوروں کو حوصلہ باہر بھیج رہا ہو، آپ اس کی اپنی استقامت اور مضبوطی کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی نعیم کی بھی بات 2-3 پوائنٹ بتا کے تو پھر جی آج چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی ہے اور تقریباً 2 دن سے لگاتار، اتوار اور اس سے 1 دن پہلے ہفتہ لگاتار رابطہ کر رہے تھے کہ ان سے ہماری ملاقات کروائی جائے، اس حوالے سے کہ ایک تو پاور آف اٹارنی سائن کروانے ہیں اور دوسرا ان کی صحت دریافت کرنی ہے، ڈاکومنٹس ان سے سائن کروانے ہیں اور ان سے ڈائریکشن لینی ہے کہ یہ کیسز آپ کے چل رہے ہیں تو کیا ہدایت ہیں آپ کی طرف سے. تو رات کو 12 بجے میسج آیا اور بعد میں ایک کال آئی، انہوں نے کہا جی کہ آپ 12 بجے کل آ جائیں. ان سے یہی گزارش کی کہ ہمیں 9 بجے صبح کروا کے دے دیں تاکہ ہم آج جو توشہ خانہ کا فیصلہ ہم نے چیلنج کرنا ہے وہ جلدی ہو جائے. جان بوجھ کر 12 بجے کے لیے بلایا گیا تاکہ آج ہمارا ایک دن ضائع ہو جائے. 12 بجے میں وہاں پہنچا، 12:30 بجے انہوں نے کہا کہ اب 12:30 بجے آپ آ جائیں. 1 گھنٹہ ایک کمرے میں علیحدہ مجھے بٹھائے رکھا اور 1 گھنٹے کے بعد آگے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں لے گئے. اس سے پہلے انہوں نے ان کو کپڑے وغیرہ وہ تیاری کروا کے تاکہ مجھے محسوس ہو کہ وہ ٹھیک ہیں. تو وہ آئے ہیں، تقریباً 1:30 بجے ملاقات شروع ہوئی ہے اور تقریباً کوئی 1.25 گھنٹے ملاقات جاری رہی ہے. ملاقات کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ مجھے نہ یہاں پہ کوئی فیسلٹی موجود نہیں ہے، نہ ایئر کنڈیشن ہے جو کہ ایک سابقہ وزیر اعظم ہے، قانون کے مطابق 1 کلاس ان کا حق ہے، نہ کولر پنکھا ہے، خالی صرف پنکھا ہے. اور وہاں پر پوزیشن یہ ہے کہ جو واش روم ہے وہ اوپن ہے اور واش روم کا شاور بھی خراب ہے. دن کو انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ مکھیاں ہوتی ہیں یہاں پر
اور رات کو کیڑے ہوتے ہیں. رات کو بارش ہوئی ہے اور پانی اس بیرک کے اندر آ گیا. چھوٹا سا کمرہ ہے, نماز پڑھنے میں بھی انہیں تکلیف ہے. اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ میں نے کھانے کے حوالے سے پوچھا اور انہوں نے بتایا کہ کھانا جو ہے وہ مجھے دال وغیرہ مجھے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. میرا صرف ایک میسج ہے کہ یہاں پر 2 راستے ہیں, یا آزادی یا غلامی. مجھے اگر یہ ڈی کلاس میں بھی رکھ دیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں ڈی کلاس میں بھی رہنے کے لیے تیار ہوں. لیکن کیونکہ تم پوچھ رہے ہو تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے مجھے کہہ رہے ہیں. قرآن پاک مجھے پڑھنے کا موقع مل گیا اور میں وہ پڑھ رہا ہوں, عبادت کر رہا ہوں, لیکن ان سے جتنا ہو سکتا ہے یہ اتنا کر رہے ہیں میرے ساتھ. جان بوجھ کے ایک پوری پلاننگ کے تحت مجھے دوبارہ اغوا کیا گیا. پہلے انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو کیا اور آج پھر اسی طرح اغوا کیا. وہ کیسے کیا کہ میں نے خود کہا ہے کہ میں آنے کے لیے تیار ہوں. دروازے توڑ کے یہ بشرا بی بی کے کمرے تک یہ توڑنے کی کوشش کی اور اندر گھس گئے. بی بی کے موبائل بھی لیے انہوں نے اور پورے کمروں کی تلاشی لیے, سارے توڑے ہیں شیشے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر لیگل ایکشن لیتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے اور ان کے خلاف جو ہے میڈیا کے اوپر بتانا ہے کہ انہوں نے کیسے کیا. ان کے گارڈ جو ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے میسج دیا ہے کہ وہ بالکل بتائیں کہ میرے گارڈز کو, میرے جو ساتھ سٹاف تھا ان کو گرفتار کر کے لے گئے. 1 بجے گرفتاری کی ہے اور ایف آئی آر دے رہے ہیں 4:20 کی. وہ صرف اور صرف اس لیے دے رہے ہیں 4:20 کی ایف آئی آر تاکہ وہ اس چیز کو کور کر سکیں کہ وہ جو آرڈر آیا تھا تو فوراً جو واٹس ایپ والا وہ سارا بن رہا ہے کہ آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے بھیجا گیا. درمیان میں پوری اپروول ہوتی ہے کہ اگر جج صاحب نے شارٹ آرڈر دیا ہے تو وہ فوراً آئی جی صاحب کو بھیجیں گے وارنٹ کے حوالے سے اور وہ پھر آگے ڈپٹی کمشنر کو کہیں گے, پھر وہ ہوم سیکرٹری جو پنجاب ہے اور وہاں کا جو متعلقہ تھانہ ہے اس کی اندر آمد ڈال کے اور پھر آگے جا کے انہوں نے گرفتاری کرنی. 100 بندہ اس سے زیادہ لوگ تھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے وہاں سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ کو اڈیالہ جیل لے کے جانا ہے. پھر راستے میں ان کا پروگرام چینج ہوا کیونکہ وہاں پر اے کلاس اور بی کلاس نہیں تھی. سی کلاس میں لانے کے لیے انہوں نے جان بوجھ کے یہاں پر مجھے لے آئے. مجھے کوئی نہ موبائل کی ایکسیس ہے, نہ وہاں پہ مجھے کوئی جو ٹی وی لگا ہوا ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے, نہ وہاں پہ اخبار آنے دیتے ہیں. تو کسی حوالے سے کوئی جو بنیادی سہولیات ہیں وہ وہاں پہ انہیں اویلیبل نہیں. تو لہٰذا آج ان کی طرف سے بالکل کھلا میسج ہے کہ میں ہر طرح سے تیار ہوں, جتنی دیر مجھے ساری زندگی بھی رہنا پڑے میں رہنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وہاں پر ایک اپلیکیشن بھی فائل کر دی ہے آج سپرنٹینڈنٹ صاحب کو, جو کہ کل شیر افضل مروت صاحب نے آج ایک پٹیشن فائل کی ہے, ہائی کورٹ میں لگی. اسی کے طرح کی ایک اپلیکیشن سپرنٹینڈنٹ صاحب کو کی ہے کہ جو پارٹی کے سربراہان ہیں یا لیگل ٹیم ہے اور ڈاکٹر, ابھی تک کوئی ڈاکٹر جو ہے ہماری طرف سے وہاں پر اس کو ایکسیس نہیں ہوئی, سوائے میرے کوئی بندہ وہاں پر مل نہیں سکا. وہاں پر انہوں نے اس طرح سے حصار بنایا ہوا ہے کہ مجھے پولیس والی گاڑی میں گیٹ سے لے کے گئے اور 1 کلومیٹر پیدل چلایا وہاں پر اور میری تصویریں کھینچتے گئے جگہ جگہ پہ. پھر مجھے جا کے انہوں نے ملاقات کروائی 1 گھنٹے کے بعد. یہ صورتحال تھی اندر کی. مزید میں نے اس سے پہلے ویڈیو کے اندر سارا بتایا, شاہ صاحب بھی موجود ہیں اور یہ صورتحال ہے. ہم نے اپلیکیشن فائل کی ہے, ہماری صرف استدعا ہے کہ خان صاحب کو بنیادی جو ان کے قانون کے مطابق ان کو اے کلاس جو ان کا حق ہے وہ دیا جائے, اور پٹیشن کے اوپر وہ بھی ہماری استدعا ہوگی کہ جلدی سے جلدی فکس کر کے اس کے اوپر جو بھی فیصلہ ہو. دیکھیں جیل انتظامیہ کا رویہ ہمارے ساتھ تو ٹھیک ہے, لیکن ان کو جو ڈائریکشن ہے اس کے مطابق وہ ان کے ساتھ جو زیادتی ہے وہ کر رہے ہیں. وہ جتنا ان کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ اتنی زیادتی کر رہے ہیں. آپ آگاہ تھے اچھی طرح, آپ کی لیگل ٹیم نے اس دن سستی کیوں کی, متعلقہ فارم پہ کیوں نہیں گئے, کیونکہ آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ فیصلہ کیا آ رہا ہے, جو پوری پروسیڈنگ نہیں 1 منٹ, کیا سستی کی ہے ذرا سوال کریں آپ. اگر بروقت پٹیشن فائل کی جاتی کیونکہ ہفتہ تھا, پری پلان تھا جس طرح گرفتاری ہوئی, ہفتہ تھا, ہفتے کو ہائی کورٹ بند تھی. اچھا اس کو چھوڑیں, ہم تفصیل سے باقی باتیں جی آپ بتائیں. صاحب آپ ہم نے کوشش کی ہفتے کو نہیں. سیاستدانوں پہ ایک تلوار لٹکائی جا رہی ہے, سابق وزیر اعظم کو اگر توشہ خانہ کیس میں اس طرح نااہل کیا جا سکتا ہے تو کافیوں نے بھی خریدے ہوئے ہیں, تو کیا اس
इस हवाले से आप नहीं समझते बाकी सियासतदानों के लिए भी ये रास्ता हमवार किया जा रहा है कि इसको एक मिसाल बना दिया जाए अपने रास्ते से हटाने के भाई लिए? बाकी दूसरा ये कि सियासतदान आपके तो लिए- मुद्दाई हैं, बाकी सियासतदान तो वो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, वो शाह तो साहब, मुद्दाई हैं, शाह आपके साहब, सामने शाह बता साहब, दिया। शाह साहब, एक तो ये है, दूसरा ये कि इलेक्शन इसको डिले किया जा रहा है। इलेक्शन अगर डिले करने के लिए कुछ किया जाता है तो आपकी पार्टी करेगी क्या उसके? देखिए, हम तो कानूनी चाराजोई कर सकते हैं ना, और हमने की है। हम तो मुसलसल 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है एक ही मुतालबा कर रहे हैं, इंतखाबात, शफाफ इंतखाबात। इसके अलावा कोई बताइए, इसके अलावा कोई मुतालबा किया हो तो आप बताइए। एक ही मुतालबा है, इंतखाबात, क्योंकि हम दयानतदारी से समझते हैं कि शफाफ, फ्री, फेयर, क्रेडिबल इलेक्शन ही मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सोशल मीडिया वाले बाहर कर लें, सोशल मीडिया वाले बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। एक सेकेंड, देखिए, पहली बात ये है, इस पे भी हमारे बैरिस्टर गौहर साहब इलेक्शन कमीशन से उसको केस को टेकअप किया हुआ है। पिछली पेशी पे वो गए थे, कल उनको बुलाया है, वो पार्टी का मौक़िफ़ पेश करेंगे। थैंक यू।